سر دے جائیں، جسے چاہیں اپنے بوئے مبارک دے جائیں۔ پڑھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خود لکھتے ہیں نشر الطیب میں کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ محدث و گزرے، ان کو فالج ہو گیا، 14-15 سال سے فالج زدہ تھے، گھر پہ تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے، لا علاج ہو گئے۔ رات کو آقا خواب میں تشریف لائے، دیدار ہوا، فرمانے لگے، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا 160-65 ابیات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتیہ قصیدہ لکھا، یعنی نعت شریف لکھی۔ آقا تشریف لائے، فرمایا بصیری اٹھ، وہ نعت تو سنا جو میری شان میں لکھی۔ عرض کیا حضور مجھے تو فالج ہے، میں کیسے اٹھ کے سناؤں؟ بس آقا نے دست مبارک پھیرا، 14 سال کا فالج ختم ہو گیا، صحت یاب ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے، حضور کو قصیدہ سنایا، آپ جھوم کے سنتے رہے، خوش ہو کے اپنی چادر عطا فرمائی۔ چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں، بس جو چادر دے گئے، نام خدا جانے وہ کیا رکھتے، حضور کی چادر کی وجہ سے اپنے قصیدے کا نام بدل کے قصیدہ بردہ رکھ دیا، حضور کی چادر والا قصیدہ۔ صحت یاب ہو گئے، 14 سال کے بعد باہر نکلے، دنیا دنگ رہ گئی۔ لکھتے ہیں کہ باہر جو نکلے امام بصیری، ایک مجذوب فقیر آ رہا تھا، مست دیوانہ حضور کا عاشق آ رہا تھا، اس نے آہستہ سے آواز دی، قریب آ کر بصیری ایک بات تو سن۔ آپ رک گئے، قریب آ کے درویش مجذوب کہتا ہے وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ امام بصیری چونک اٹھے، فرمانے لگے کون سا قصیدہ؟ اس نے پہلا شعر سنا دیا، امن تذکر جیران بذی سلمی، وہ قصیدہ جو اس شعر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ حیران ہو گئے کہ میں نے رات کو لکھا، ابھی تو سنایا کسی کو نہیں، اور تمہیں اس کا پہلا شعر بھی معلوم؟ پوچھا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ وہ عرض کرنے لگے جب حضور جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ انہوں نے پھر قصیدہ سنایا، پھر اس کے بعد تھانی صاحب بیان کرتے ہیں قصیدے کی شہرت ہو گئی، بادشاہ کے پاس پہنچا، اور نوبت یہاں تک ہوئی انہوں نے لکھ کر رکھ لیا، اور اگر نابینا بھی کوئی آتا اور بیمار بھی آتے تو قصیدہ بردہ شریف کے کاغذ آنکھوں پہ رکھتے بینا ہو جاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا ہمارے گھر تشریف لائے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بیٹا عبد الرحیم بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ یہ الدر الثمین میں تو مختصر لکھا ہے، آپ کی کتاب انفاس العارفین بھی ہے، اس میں تفصیل سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے داماد، ان کے سسر، وہ بھی تشریف لائے، چارپائی جس رخ بچھی تھی گھر میں، اور حضرت والد صاحب ان کے سسر تھے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے، فرمانے لگے بیٹا عبد الرحیم تمہاری چارپائی جس رخ بچھی ہے اور جدھر تمہارے پاؤں ہیں، اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، ادھر سے آقا تیری عادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی تو خواب میں آئے نہیں ہیں، ابھی تو خواب میں آئے نہیں ہیں، ادھر سے آقا چلے ہیں، خبر والوں کو خبر ہو گئی ہے۔ یہ عقیدے کے حصے تھے، فرمایا چارپائی کا رخ بدل لو، جدھر تمہارے پاؤں ہیں ادھر سے حضور تشریف لا رہے۔ اگر تم وہاں کھڑے ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ دیکھو جی 1400 سال گزر گئے، معاذ اللہ ان کے گھر آ رہے ہیں، حضور ان کے گھر آ رہے ہیں، بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، یہاں تشریف لا رہے ہیں، تم یہ کہتے کہ تم نہیں جاتے وہاں، حضور آتے ہیں تمہارے پاس، مذاق اڑاتے، مگر نہیں، اہل دل جانتے تھے کہ چھوٹا بڑے کے ہاں جائے تو لینے کے لیے جاتا ہے، اور آقا غلام کے ہاں آئے تو دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو چارپائی کا رخ بدل لیا، اتنے میں حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا بیٹا عبد الرحیم کیا حال ہے؟ خیریت دریافت فرمائی، دل میں خیال آیا، دست مبارک پھیرا، شفا ہو گئی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ خواب ہے، بیداری ہے، حقیقت ہے، کیا ہے، کاش حضور کوئی نشانی دے جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریش مبارک پر دست اقدس پھیرا، 2 منہ مبارک، 2 بال ہاتھ میں آئے، سرہانے کے نیچے رکھ کے عطا کر دی، فرمایا بیٹا ہم اپنے 2 بال تمہیں دیے جا رہے ہیں، نشانی دیے جا رہے ہیں۔ فرماتے صبح اٹھے تو حضور کے منہ مبارک موجود تھے، اور اب شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک منہ مبارک میرے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی
اگر آپ لوگ ہوتے تو شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ جڑ دیتے، حضرت شاہ ولی اللہ مدث دہلی پہ فتویٰ جڑتے اور کہتے کہ دیکھو حضور کے منہ مبارک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن شاہین ان کی کتابیں ہیں تعطیر الانام فی تعبیر المنام. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خواب آئے تو وہ خواب کیا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے. پہلے میں اس موضوع کو بیان حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ خواب اور اس کی تعبیر کا فرق خود حدیث نبوی سے واضح ہو، تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ محض خواب کو بیان کر کے اور خواب کے اندر جو کلمات ارشاد ہوئے ان الفاظ پر گستاخی کا فتویٰ لگانا بہت بڑا ظلم. کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بڑی پریشان ہوئی ہوں، اب خواب اور تعبیر سمجھا رہا ہوں تاکہ تعین ہو سکے کہ گستاخی کیا ہوتی ہے. حضور ایک خواب دیکھا ہے، پریشان ہوں. آقا نے فرمایا کیا خواب؟ عرض کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور کے جسد اطہر جسم مبارک کا ایک حصہ جدا ہو کر میری گود میں آ گیا. جسم مبارک کا ایک حصہ، ایک عضو جدا ہو کر آپ کے جسد مبارک سے میری گود میں آ گیا ہے، تو پریشان ہو گئی ہوں کہ حضور کے جسم پاک کا ایک حصہ یعنی ٹکڑا ہو گیا اور میری گود میں آ گیا. اب خواب دیکھنے میں ایک پریشان کن خواب تھا. حاضر ہوئی، حضور تعبیر کیا ہے؟ آقا نے مبارکباد دی، فرمایا اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں میرا بیٹا حسین پیدا ہوگا اور تیری گود میں پرورش پائے. اب آپ نے دیکھا خواب میں جسم پاک کا ایک حصہ جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ظاہراً ذہن پریشان ہوا ہے، مگر تعبیر آقا نے فرمائی کہ یہ سیدنا امام حسین، چونکہ حضور نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے، مجھ سے میں حسین سے ہوں. تعبیر اس حوالے سے کر دی اور جب وہ پیدا ہوئے ان کی گود میں پرورش پائی. اس طرح کے یہ میں نے بطور نمونہ ایک حدیث بیان کی. اسی طرح ایک بڑی قابل توجہ خواب اور اس کی تعبیر ہے. یہ نقطہ سمجھانے کے لیے کہ خواب جیسے دیکھا جاتا ہے وہی کلمہ اور وہی نظارہ مراد لیتے ہیں یا تعبیر اس سے مختلف ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون نے اپنا خواب بیان کیا. عرض کی آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، میرے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، یہ خواب دیکھا. عرض کیا آقا نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر سفر پہ گیا ہوا تھا، وہ واپس آ جائے گا. اب چھت کا ٹوٹنا اور شوہر کا سفر سے واپس آ جانا دیکھنے میں کوئی تعلق ہے، مگر یہ فن کی بات ہے. دیکھا چھت کا ٹوٹنا، تعبیر آقا نے فرمائی کہ تیرا شوہر سفر سے واپس آئے گا. تو خواب کچھ اور ہے اور تعبیر اس کی. تو فیصلہ ساجتے وقت یہ لحاظ رہنا چاہیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اور پھر اس خاتون نے آگے چل کر یہی خواب دوبارہ دیکھا، یہی خواب دوبارہ دیکھا، اپنے گھر کی چھت ٹوٹی ہوئی پائی. اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہی خواب بیان کیا. انہوں نے خواب سن کے اس کی تعبیر دوبارہ جب یہی خواب آیا تو تعبیر فرمائی کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شوہر وفات پا جائے گا، اور وہ فوت ہو گئے. اب یہ کتنی دیانت کے خلاف بات ہوگی کہ انسان خواب کے فن کو بھی نہ سمجھے، اس کی تعبیر کے تصور کی بھی نہ جانے، اور خواب کے الفاظ اور کلمات اور خواب کے نظارے کو لے کر جاہلوں کی طرح یہ خیال کیے بغیر کہ اس میں سوء ادب ہے، آقا کی بھی ادبی ہے، حیا کیے بغیر کہ تذکرہ حضور کی ذات پاک کا ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اچھالتا پھرے، برملا بیان کرتا پھرے، اور اسے تعبیر کی الف بے کا بھی پتہ نہ ہو کہ اس سے مراد کیا ہے. بہت بڑا ظلم ہے. یہ کہ بہت سی کتابیں اور حدیث کی کتابیں خوابوں اور ان کے تعبیر کے بیان سے بھری پڑی. اب میں امام ابن سیرین والے
کتاب کی طرف آ رہا ہوں، بڑی توجہ طلب. اس کتاب کی جلد 2 صفحہ 139 وہ بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو کھود رہا ہے. کیا خواب دیکھے؟ حضور. اس لیے میں نے عرض کیا کہ بڑی توجہ سے یہ باب سمجھنے والا، اس باب کے سمجھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، آگے ہر بات آسان ہو جائے گی. خواب دیکھے کہ حضور کی قبر انور ہے، مزار اقدس، اسے کھود رہا ہے، کورید رہا ہے مٹی. اگر یہ خواب دیکھے تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرے گا. خواب دیکھا کہ قبر انور کو کھود رہا ہے، اور تعبیر کیا ہے کہ آقا کی سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا. اب جس شخص کو تعبیر کا فن معلوم نہیں، اگر وہ بددیانتی، خیانت اور جہالت کا مرتکب ہو، اچھالنا چاہے، تو یہی کہے گا دیکھو جی معاذ اللہ اس نے خواب دیکھا اور بیان کیا کہ حضور کی قبر انور کو کھود رہا ہوں، معاذ اللہ قبر انور کو کھود رہا ہے، مٹی نکال رہا ہے. اور پھر اس بات کو آگے جمع تفریق کرتے ہوئے بڑھانا چاہے جیسے ظالموں نے بڑھایا، تو بات کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ اگر انسان کوئی حد نہ رکھے تو جو چاہے کچھ کا کچھ بنا دے. کہ خواب دیکھا کہ قبر انور کھود رہا ہے، اس پر وہ جو چاہے بیان کرتا چلا جائے، مگر تعبیر یہ ہے کہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا. آگے آئیے ایک اور خواب اور اس کی تعبیر میں. یہ سب اب امام ابن سیرین اور انہی کی مسلمہ تمام ائمہ، محدثین، علماء، اکابر، اسلاف آج کے دن تک 1300 سال سے فن تعبیر کے لیے اس کتاب کو سند مانا گیا ہے. کوئی شخص اس کتاب کی مقبولیت اور اس کے مستند ہونے کا انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جو بھی تعبیر بیان کرتے ہیں اس کتاب کو پڑھے بغیر خواب کے موضوع پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. بیان فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب بات کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پی رہا ہے. میں نے عرض کیا نا بڑا اہم باب ہے یہ سمجھنا کہ خواب کیا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے، اور تعبیر سمجھے بغیر گستاخی کے فتوے لگا دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے، علم پر، دین پر بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اور خود بے ادبی کا راستہ کھولنا. فرماتے ہیں جس نے خواب دیکھا کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک پیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی 2 صورتیں بیان کرتے ہیں. اب یہ بڑی دلچسپ اور علمی نکتہ ہے. فرماتے ہیں اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک محبت سے پی رہا ہے اور چھپ کر پی رہا ہے، ان خون مبارک پیتے ہوئے ایک رغبت اور محبت بھی ہے اور چھپ کر پی رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص جہاد میں شہید ہوگا، جہاد میں شہید ہوگا. اگر اس نے محبت سے اپنے آپ کو خون مبارک پیتا ہوا دیکھا اور خفیہ پیتا ہوا دیکھا تو تعبیر یہ ہے کہ وہ درجہ شہادت کو پائے گا، شہید ہو جائے گا. اور اگر اس نے کھلے بندوں پیتا ہوا دیکھا کہ اعلانیہ پی رہا ہے، اعلانیہ، تو فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اعلانیہ پینے والا شخص منافق ہو جائے گا اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت پاک کا دشمن ہوگا، حضور کی آل اور اہل بیت پر ظلم کرے گا. اب آپ نے دیکھا کہ خواب کیا اور تعبیر کتنی بلند ہے. کبھی خواب پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جو خواب اور رویا اور بشارت حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق، کیونکہ اس کے اندر ہزاروں معارف، ہزاروں گوشیں، ہزاروں جہتیں ہیں، اس کی تعبیر کے سمندر ہیں، اس کی تعبیر کے سمندر ہیں. ہمیشہ اہل تعبیر سے تعبیر پوچھنی چاہیے. اور پھر اگر تعبیر سمجھ میں نہ بھی آئے، تعبیر سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایمان وعدہ یہ ہے کہ جو خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے متعلق ہو کہنے والے کی دیانت پر چھوڑ دیا جائے، اس پر تبصرے نہ کیے جائیں، تبصرے نہ کیے جائیں. اگر اس نے سچ بولا تو حضور علیہ السلام نے جو پسند فرمایا وہ مفہوم ہو جائے گا. اگر اس نے جھوٹ منسوب کیا تو اس کا ایمان غارت ہوگا، جہنم میں جائے گا. اتنا کافی ہے، اس پر چھوڑ دو، تبصرے نہ کرو، چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے متعلق ہے اور تمہیں تعبیر علم نہیں ہے، فن تعبیر تمہیں معلوم. اس کے بعد آگے تیسرا پہلو جو خبر تعبیر کے فرق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جلد 2 صفحہ 216 پر اسی پر فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک جگہ ہے
جسے وہ پہچانتا ہے، کوئی شہر ہے، کوئی گھر ہے، کوئی مقام ہے، وہاں اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے ہیں۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی کو وفات پاتے وصال فرماتے ہوئے دیکھا، زیارت کی اور دیکھا کہ وصال فرما گئے ایک ایسی جگہ پر جسے وہ جانتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ، اس شہر اور اس علاقے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت فوت ہو جائے گی۔ اب یہاں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خواب میں حضور علیہ السلام کو وصال فرماتے دیکھا، مگر تعبیر میں اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت مراد۔ تو خواب میں دیدار آقا کا ہوتا ہے، حالت ظاہراً خواب میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر وارد ہوتی ہوئی نظر آتی، مگر مراد تعبیر میں حضور کی ذات اقدس نہیں ہوتی، کبھی حضور کی سنت مراد ہوتی ہے۔ خواب میں نظر آتے دو جہاں کی ذات پاک آتی اور وہ حق ہوتا ہے، اور وہ حق ہوتا ہے، مگر تعبیر میں کبھی حضور کی شریعت مراد ہوتی ہے۔ تعبیر میں حضور کی ذات پاک سے مراد کبھی آقا کی امت ہوتی ہے، کبھی آقا کا دین مراد ہوتا ہے، کبھی اسلام مراد ہوتا ہے، کبھی احوال امت مراد ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھنے والے کا اپنا ایمانی حال مراد ہوتا ہے۔ یاد رکھ لو کہ خواب میں جب آقا دو جہاں کی زیارت ہوتی ہے تو خواب کی زیارت ایک آئینے کی مانند ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینے کی طرح اپنی امت ہی کے سامنے خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اور اس آئینے کے اندر زیارت مصطفیٰ کی ذات پاک کی ہوتی ہے، مگر آئینہ ذات مصطفیٰ میں کبھی امت کا حال نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی دیکھنے والے کا حال نظر آتا ہے، کبھی قوم کا حال نظر آتا ہے، کبھی شریعت کا حال نظر آتا ہے، کبھی اسلام کا حال نظر آتا ہے، کبھی دین کی حالت نظر آتی ہے۔ تو خواب میں جو دیکھ رہا ہے زیارت حضور کی ذات پاک کی ہو رہی ہے، گفتگو آقا کی ذات پاک سے ہو رہی ہے، کلام حضور کا سن رہا ہے، کلمات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف منسوب ہو رہے ہیں، مگر مراد اس سے حضور کی ذات پاک نہیں ہوتی، حضور کی شریعت ہوتی ہے، حضور کی امت ہوتی ہے، حضور کی سنت ہوتی ہے، حضور کا دین ہوتا ہے۔ یہ ایک تعبیر کا فن ہے۔ تو خواب اور اس کی تعبیر میں ایک فرق ہوتا ہے، کی ہوتی تو پھر تحریک منہاج القرآن کو اس طریقے پر بدنام کرنے کا خیال نہ آتا۔ تو یہ دیوبند کی چھپی ہوئی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں علماء دیوبند کو جتنے خواب آئے، اس کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں جتنے خواب آئے، بشارات ہوئی، انہوں نے جو بیان کی، قطع نظر اس کے کہ جو علماء دارالعلوم دیوبند یا اس مسلک یا اس مسلک کے اکابر علماء سے اختلاف کرتے ہیں وہ ان کو نہیں مانتے، جو ان کی عقیدت رکھتے ہیں اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، میں فقط حوالے کے طور پر عرض کر رہا ہوں نفس سے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے قیام سے بات شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں درج مولانا رفیع الدین صاحب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، کن کے حوالے سے؟ اس دارالعلوم دیوبند کے قیام کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر کا کام ابھی شروع ہونے والا تھا، بنیادیں کھودی جا رہی تھی، تو مولانا رفیع الدین صاحب نے خواب دیکھا اس میں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے ایک چھڑی مبارک سے نشان لگائے اور کہا بھی جو بنیادیں کھود رہے ہو یہ جگہ تنگ ہے، یہاں اس نشان پر بنیادیں کھودو، بڑا بناؤ۔ خواب میں دیکھا، اور کہتے ہیں جب صبح اٹھے تو وہ نشان زمین پر موجود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس باب میں جو بیان کروں گا وہ تبصرہ نہیں کروں گا، تبصرہ صرف بطور حوالہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ادھر بھی جھانک کر دیکھ لیں، اور اتنا طے کر لیں کہ اس طرح پگڑی اچھالنا کسی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی، دیانت کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے تو نشان موجود تھا۔ اب بقول ان کے اس خواب کے، یہ کتاب میں درج ہے، ان کے خواب کے مطابق حضور علیہ السلام تشریف لائے یا نہ لائے؟ ان کے خواب کے مطابق تشریف بھی لائے، نشان بھی لگا گئے، اور صبح نشان موجود بھی تھا، اور پھر بنیادیں اس نشان پر رکھی۔ اگر مولانا رفیع الدین دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یہ فرمائیں کہ حضور تشریف لائے اور نشان لگا گئے دیوبند کے قصبے میں آ کر،
ہمارے مدرسے میں آ کر اور نشان موجود تھا تو یہ جائز ہو جائے. اور ہم اتنا عرض کر دیں کہ آقا نے فرمایا تھا کہ منہاج القرآن بناؤ, ہم تشریف لائیں گے تو کفر ہو جائے. یہاں گستاخی ہو جائے کہ حضور کے آنے کی بات کر دی. ارے ساری کائنات میرے آقا کے غلاموں کا گھر ہے. حضور جہاں جاتے ہیں اپنے قدموں سے ہر جگہ کو شرف یاب کرتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ خواب میں جب آقا فرماتے ہیں نا کہ میں آؤں گا, اگر خواب میں کسی سے فرمائیں کہ میں تمہارے پاس, یا تم مدرسہ بناؤ یا منہاج القرآن بناؤ یا فلاں دارالعلوم بناؤ یا فلاں دینی مرکز بناؤ, میں آؤں گا, خواب میں فرماتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کا معنی ہے کہ بنفس نفیس تشریف لائیں گے. نہیں, اس کی تعبیریں 100 ہو سکتی ہیں. مراد یہ ہے کہ میں اپنا فیض دوں گا, میں اپنی توجہ رکھوں گا, میں اپنی شفقت دوں گا, اپنا کرم کروں گا, میری برکت ہوگی اور اس کام کی میں اندر برکت رکھی جائے گی, میرے فیوزات ہوں گے. ہزار تعبیریں ہیں. یہ فرمانا کہ میں آؤں گا اس کے 1000 معنی ہے. اور جو بالعموم معنی مراد لیا جاتا ہے وہ یہ کہ حضور کا فیض ہوگا, حضور کا فیض آئے گا. کیا؟ لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا کہ نشان لگایا اور نشان صبح موجود تھا. اس پر تو کبھی کسی نے آج تک فتوے نہ لگا ہے. اور یہ ایک بات کہی پورے پاکستان میں طوفان بپا کر دیا. عرض کرنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ معیار ایک ہونا چاہیے, جو وہاں ہو وہی یہاں. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. اب میں جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیے. میں نے عرض کیا کہ تبصرہ نہیں کروں. تبصرہ اس کتاب مبشرات دارالعلوم دیوبند کے صفحہ 35 پر, کون سا صفحہ؟ 35 پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا خواب ہے, اور بیان کرنے والے قاری محمد طیب صاحب ہیں جو بہت بڑے عالم تھے دارالعلوم دیوبند کے, اور محتمم تھے, اور تذکرۃ الرشید کتاب میں بھی ہے, کئی کتابوں میں ہے, اور اس کے اندر درج ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی, خواب دیکھتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں. کس نے خواب دیکھا؟ یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. بس یہ خواب دیکھا. میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, نہ میں نے تبصرے کے لیے یہ چیزیں بیان کی ہیں, صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ عدل اور انصاف کیا جائے. ہم نے تو خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کی بات نہیں کی. کہتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوں, پاؤں کے نیچے سے نہریں نکل رہی ہیں, اور تعبیر بیان کی کہ اس کی تعبیر دارالعلوم دیوبند کا قیام کرنا ہے. اور جو دارالعلوم دیوبند کی جو شاخیں نکلی بعد میں اس مدرسہ کی, اس سے مراد وہ نہروں سے مراد وہ شاخیں تھیں. ایک خواب بیان کیا, خواب کچھ اور ہے اور تعبیر, مگر اس پر کوئی تنقید نہیں کی. انہوں نے نہیں کی تنقید. آگے دیکھیں, یہ خانہ کعبہ کا حوالہ تھا. صفحہ اسی کتاب کا صفحہ 53, 54 اور 55. آگے وہ بیان کرتے ہیں مولانا قاری محمد طیب صاحب کا خواب. وہ نانوتوی صاحب کا تھا, یہ قاری محمد طیب صاحب کا. اس میں خانہ کعبہ کی چھت دیکھی تھی. اس میں بیان کرتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں, صفحہ 55 پر مدینہ طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ ہم حرم نبوی میں پہنچے. خواب میں حرم نبوی میں پہنچے اور دیکھا کہ حرم نبوی کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد نبوی ہے, اس کی چھت کے اوپر دارالعلوم دیوبند قائم ہے. اس کی چھت کے اوپر دارالعلوم دیوبند قائم. اور کہتے ہیں ہم سارے دارالعلوم کی عمارت میں گئے, اور اس میں وہ کمرہ بھی تھا جو میرا خاص کمرہ ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں جو کمرہ ان کا اپنا ہے محتمم صاحب کا, وہ بھی اس میں تھا. میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, مگر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنا بیان کردہ خواب بھی دیکھ لیں اور اس کی تعبیر بھی دیکھ لیں. تبصرہ آپ پر چھوڑتا ہوں, میں نہیں تبصرہ کرنا چاہتا. سمجھانا فقط اتنا چاہتا ہوں کہ خدا را انصاف کیا جائے, اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہتا. پھر اسی کتاب کی صفحہ 60 پر دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایک مدرسہ ہے اور کتنی بشارات بیان کرتے ہیں.
کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہاں سے لے کے عرش معلیٰ تک ایک پورے نور کا سلسلہ ہے. پھر اسی کتاب کے صفحہ 60 پر بیان کرتے ہیں، اسی کتاب کے صفحہ 60 پر بیان کرتے ہیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا ایک خاص احاطہ ہے، احاطہ مول سری. کہتے ہیں اس احاطے میں جس شخص کی نماز جنازہ پڑھی جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. پھر خواب دیکھا آگے دارالعلوم دیوبند کا جو قبرستان ہے، اس کا قبرستان بیان کرتے ہیں کہ اس قبرستان میں علماء دیوبند کی قبریں ہیں. کہتے ہیں کہ جس کی قبر اس قبرستان میں بنے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جو اس قبرستان میں دفن کیا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ کوئی تبصرہ کسی خواب پہ نہیں کرنا چاہتا، صرف بطور حوالہ متوجہ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے موضوع کو موضوع سخن بنانا، اس پر زبان کھولنا، تبصرے کرنا اور امت کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنا، اس عمل سے پہلے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اسی کتاب کے صفحہ 61 اور 62 پر، مبشرات دارالعلوم دیوبند کی صفحہ 61 اور 62 پر مکہ معظمہ کے خادم کا کشف اس عنوان سے خود بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مکہ معظمہ کے بزرگ کا ایک خادم تھا، مولانا محب الدین تھا ان بزرگوں کا نام. دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے، یہاں کے باجماعت نمازیں پڑھی اور کہنے لگے جو کیفیت دارالعلوم دیوبند میں نماز باجماعت کے اندر آتی ہے یہ کیفیت حرم کعبہ کی نماز میں بھی نہیں ملتی. یہ کشف بیان کیا. میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ظالموں اس طرح کیسٹ پکڑ کے اچھال لی، اس طرح کیسٹ اچھال لی. اور اگر اس انداز کے ساتھ تحریک کسی پر کیچڑ اچھالنے کی نوبت آ جائے تو بہت کچھ دیکھ کر سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا انتشار کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. پھر آگے خواب میں اسی کتاب کے صفحہ 63 میں، اس کتاب کے صفحہ 63 پر مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کا خواب خود درج کرتے ہیں. سوانح عمری میں مولانا محمد یعقوب صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مولوی محمد قاسم صاحب نے ایام طفلی میں یعنی بچپن کے زمانے میں یہ خواب دیکھا کہ گویا اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹھا ہوں. میں تو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف بطور حوالہ آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کوئی اگر اسے اچھالنا چاہے، کوئی اسے اچھالنا چاہے اور یہی اچھالے کہ دیکھو جی ان کے فلاں سب سے بڑے عالم کہتے ہیں کہ اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں معاذ اللہ، تو بولیے کیا کیا تبصرے نہیں ہو سکتے، کیا کیا تبصرے نہیں ہو سکتے. تو جو جواب آپ کوئی دیں گے نا، آپ یہ جواب دیں گے کہ نہیں یہ خواب ہے اور تعبیر اس کی مختلف، اور تعبیر آپ اس کی یہی بیان کریں گے نا کہ اس سے اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیض اور برکت نصیب ہوگا، اسی قسم کی تعبیر دیں گے. اگر اللہ کی گود میں بیٹھنے کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی گود سے مراد گود نہیں، تو یہاں فن تعبیر کے مسئلے کی سمجھ آ سکتی ہے. وہ سمجھ یہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ وہ سمجھ یہاں کیوں ختم ہو گئی؟ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اگر قاعدہ یہی ہے جو ادھر بڑھتا تو پھر ان تمام اکابر علماء اور اپنے بزرگوں کی پگڑیوں کو بھی اچھالا جائے. ہم خود اس کی اجازت نہیں دیتے، ہم نہیں کہتے ایسا کرو، ان کے معاملے ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں. صرف اتنا کہتے ہیں کہ جو اصول اور ضابطہ وہاں سمجھ کے تم نے گوارا کیا ہے وہ ضابطہ پوری امت کے علماء کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنا ہو یا پرایا ہو، اصول ضابطہ علم ایک ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے اسی کتاب کے صفحہ 70 پر، اسی کتاب کے صفحہ 70 پہ بیان کرتے ہیں، تھانوی صاحب، مولانا تھانوی صاحب کی روایت ہے، سنیے ذرا. اور حاجی امداد اللہ صاحب کے حوالے سے مولانا قاسم نانوتوی کو خطاب کرتے ہوئے کہا، نانوتوی صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے. بیان کرتے ہیں، کتاب میں درج ہے
یہ کہتے ہیں یہ نبوت، سن لیجئے، یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے، اور یہ بوجھ وہ بوجھ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ تم سے حق تعالیٰ وہ کام لینا چاہتا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا ہے، جا کر دین کی خدمت کرو اور شغل کا اہتمام چھوڑ دو۔ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، اس میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس بات کو کھولنا، امت میں انتشار پیدا کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کا احساس کرنا ضروری ہے۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 70 پر ایک مکاشفہ بیان کیا گیا ہے، خواب، اور بلکہ مکاشفہ ہے، وہ خواب سے بھی آگے بڑھی ہوئی چیز۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، مکاشفہ یہ ہے کہ ان کی قبر عین کسی نبی کی قبر کے اندر واقع ہے، کسی نبی کی قبر میں ان کی قبر واقع ہے۔ یہ مکاشفہ دیوبند قصبے میں قبر ہے، مکاشفہ عین کسی نبی کی قبر میں ہے۔ تو اس کی کوئی تعبیر تو کریں گے نا، تعبیر تو صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ بعض معاملات میں تعبیریں یہاں تک چلی جاتی، یہاں تک چلی جائیں، اور جو ہم نے بیان کیا اس میں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ظاہراً انہی کلمات پر اعتماد کر لیا جائے تو اس میں کروڑوں کوسوں دور بھی بے ادبی کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ بہجت القلوب جس کا میں حوالہ دے رہا تھا مولانا محمد زکریا صاحب کا، بہجت القلوب، اس کے صفحہ 21 جلد 2 پر وہ کہتے ہیں خواب میں کہ وہ دیکھا خواب میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کنجیوں کا گچھا دیا، خواب میں دیکھا، خود بیان کرتے ہیں، کنجیوں کا گچھا دیا، اس میں چابیاں تھیں، اور فرمایا یہ رحمت کے خزانے کی چابی ہے، شیخ کو پیش کرو۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اب رحمت کا خزانہ کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ہے، یا مولانا محمد زکریا صاحب کے پاس ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ رحمت کے خزانے کی چابیاں تو ان کو دے دی، اب خزانہ کس کے پاس ہے، چابیاں کس کے پاس؟ رحمت کسی کو کس کے در سے ملتی ہے؟ در مصطفیٰ سے ملتی ہے، در اللہ سے ملتی ہے، یا ان کے در سے ملتی ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ خوابوں کی کہ کلمات اپنی جداگانہ تعبیریں رکھتے ہیں، جداگانہ تعبیریں رکھتے ہیں، انہیں کبھی اصل کلمات اور الفاظ کے ظاہری معنی پر محمول نہیں کیا جاتا۔ اگر ظاہری کلمات کو ظاہر الفاظ کے معنی پر معمول کیا جانے لگے تو شاید کسی مسلک کے کسی بزرگ کا حال سلامت نہ بچے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں اسی کے صفحہ 21 پر کہ خواب میں دیکھا، مکاشفہ میں فرمایا کہ زکریا کی، کسی کو فرمایا، مولانا عبدالحفیظ صاحب کو، کہ زکریا کی خدمت کرتے رہو۔ حضور علیہ السلام کی خواب میں مکاشفہ دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا زکریا کی خدمت کرتے رہو کہ اس کی خدمت میری ہی خدمت ہے، اس کی خدمت میری خدمت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اکثر اس کے حجرے میں جاتا رہتا ہوں۔ ہم نے تو اتنا کہا تھا نا کہ آقا نے فرمایا منہاج القرآن بناؤ، میں وہاں آؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں ہم کہ آنے سے مراد ہم کیا لیتے ہیں، فقط آقا کا کرم ہے، وہیں سے ایک نظر کرم کی کر دیں تو یہی آنا ہو گیا، وہیں سے فیض دے دیں تو یہی آنا ہو گیا، اور سن لو ہمارے ہاں تو آنا ہو گیا، حضور کا کرم ہو گیا، بس یہی آنا ہے، حضور کی رحمت ہو گئی، یہی آنا ہے۔ اور کیسے؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میرے آقا کا فرمانا حق تھا، اور جھوٹ منسوب کرنے والا جہنمی ہے، دوزخی ہے، لعنتی ہے، خدا کے عذاب کا حقدار ہے۔ میرے آقا کا فرمان حق تھا، اور کیسے حق تھا؟ تمہیں کیا خبر اس فرمان کا معنی کیا تھا؟ میرا اللہ گواہ ہے اور میرے آقا گواہ ہیں۔ پوچھئے شادمان کے وقت میرے ساتھیوں سے، یہ حافظ امین الدین صاحب بیٹھے، آپ تھے اس وقت کے نہیں؟ ذرا کھڑے ہوں، آپ کو درجنوں لوگ گواہ ملیں گے، کیسے بھی؟ یہ میاں مظفر احمد صاحب بیٹھے ہیں، کھڑے، درجنوں لوگ ملیں گے۔ جب یہ منہاج القرآن کے لیے جگہ خریدی نہیں گئی تھی، اور ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، کوئی پیسہ نہ تھا، 9 لاکھ روپے کی
2 کنال کا ایک پلاٹ منہاج القرآن کے لیے خریدا تھا شادمان میں. اسی طرح بات ہے, تشریف رکھیں. اور وہ 2 کنال کا پلاٹ خریدنے کے لیے 2 لاکھ روپے کا بیانہ مانگا گیا. میں نے دوستوں سے کہا کہ منہاج القرآن کا اپنا مرکز بن جائے گا. مسجد رحمانیہ کے اندر بات ہوئی. مفتی محمد خان صاحب تشریف فرما ہوں, مسجد رحمانیہ میں بات ہوئی. میں نے کہا یہ 9 لاکھ کا سودا ہے, 2 کنال کا پلاٹ مل رہا ہے, منہاج القرآن کا اپنا مرکز بنا لیں گے. تو اس وقت میرے بیشتر ساتھیوں نے کہا قادری صاحب یہ بوجھ ہماری طاقت سے زیادہ ہے, ہم اسے نہیں اٹھا سکیں گے. 9 لاکھ سے پلاٹ خریدیں اور پیسہ شاید صرف 20,000 کے لگ بھگ تھا, 15-20 ہزار کل تھا ہمارے پاس رقم. 9 لاکھ کا پلاٹ, انہوں نے کہا 20-25 لاکھ اوپر خرچ بھی ہوں گے, چھوٹا سا حلقہ ہے ہمارا, تو یہ 35 لاکھ روپے کا لگ بھگ پروجیکٹ ہے, یہ کہاں سے آئیں گے, کہیں پیسے ہی نہ ڈوب جائیں. ساتھیوں نے ظاہری اسباب دیکھ کر معذوری ظاہر کی. یہ گواہ ہے میرے ساتھی. مسجد رحمانیہ میں میں نے کہا کہ اگر 1000 ہو, 5000 ہو, 10,000 ہو, 2000 ہو, 50 روپے ہو, جو توفیق ہو, منہاج القرآن حضور کی امت کی اور آقا کے دین کی خدمت کے لیے ایک تحریک اٹھی ہے. جو توفیق کو جیب میں دے دو. میں تمہیں نہیں کہتا کہ لاکھوں روپے دو, جس اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا کام ہے اللہ پاک خود اس کا سامان پورا کر دے گا. وہ ابھی پلاٹ تھا کہ اس 16 اور بعد میں 20 کنال کے پلاٹ کی اطلاع مل گئی. اس کی خریداری کا سلسلہ شروع ہوا. وہ 2 کنال کے پلاٹ کی تعمیر پر ڈر رہے تھے, یہ 20 کنال کے پلاٹ کی خریداری آ گئی 12-13 لاکھ روپے کی. اور پھر یہ سارا آپ کے سامنے ہے. میرے آقا کا فرمان کہ بناؤ, میں آؤں گا. یہ حضور کے کرم کی بات تھی, رحمت کی بات تھی, رحمت کے خزانے کی بات تھی, نظر ثنائی کرنے کی بات تھی. یہ زمین خریدی گئی, یہاں کی تعمیر شروع ہوئی. آج لگ بھگ 3-4 کروڑ روپے کے قریب اس منہاج القرآن پر مجموعی طور پہ خرچ ہو چکا ہے. کتنا؟ 3-4 کروڑ روپے کے قریب, لگ بھگ 3-4 کروڑ اس منہاج القرآن پہ خرچ ہو چکا ہے. کوئی شخص قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کر بتا دے, کوئی بڑا سے بڑا سرمایہ دار, کوئی بڑا جاگیردار, پاکستان یا پنجاب کا پہلا یا موجودہ کوئی حکمران, کہ 1 روپیہ ہم نے حکومت پاکستان سے لیا ہو منہاج القرآن پہ خرچ کرنے کے لیے, ہم نے حکومت پنجاب سے لیا ہو, ہم نے کسی خاندان سے لیا ہو, ہم نے عرب اور عجم کے کسی ملک سے لیا ہو, لیبیا سے لیا ہو, عراق سے لیا ہو, سعودی عرب سے لیا ہو, کویت سے لیا ہو, ایران سے لیا ہو, دنیا کی روح زمین کی کوئی طاقت اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ملک, فلاں حکومت اور فلاں خاندان اور فلاں تنظیم نے قادری صاحب کو پیسے دیے اور اس سے منہاج القرآن بنا. میرا اللہ گواہ ہے, یہی غریب اور آپ ہی لوگ, یہی آقا کے غریب امتی, یہ رفقا, یہ اراکین, یہی وابستگان محنت کرتے گئے, بنتا گیا. ادارے بنتے 20-20 سال چھتیں نہیں پڑتی, کمروں کی چھتیں نہیں پڑتی, 10-10 سال گزر جاتے, 4 کمرے نہیں بنتے طالب علموں کے لیے, سیمنٹ نہیں ہوتے, تنظیمیں نہیں بنتی, 50-50 سال گزرتے ہیں دنیا میں. ارے 4 ضلعوں میں کوئی نہیں جانتا, 10 سالوں کے اندر ملک میں کوئی نہیں جانتا, ادارے نہیں بنتے, لاکھوں روپے خرچ کرنے کے سامان نہیں ہوتے. جواب دیجئے, اگر یہ میرے آقا کا آنا, یعنی آنا سے مراد فیض دینا, کرم کرنا, خیرات دینا, اگر میرے آقا کی خیرات نہیں اس وعدہ کے مطابق, تو اور کیا ہے, 10 سال میں 4 کروڑ روپے خرچ ہو گیا. دنیا دگ ہے, کوئی کہتا ہے فلاں سے پیسے آ گئے, کوئی کہتا ہے فلاں سے آ گئے, کوئی کہتا ہے فلاں سے آئے ہوں گے. دنیا آج تک حیران ہے, کسی کو خبر نہیں پیسہ کہاں سے آیا. میں کہتا ہوں ساری خیرات گنبد خزا سے آئی. اگر نہیں تو 10 سال کے عرصے میں مجھے کراچی سے پشاور تک کوئی ادارہ, حکومت جس کی سرپرستی نہ کرے, حکومت جس کو فنڈ نہ دے, بیرونی ملک جس کی امداد نہ کریں, ذاتی افرادی قوت سے بننے والا کوئی ادارہ
4 سال میں 4 کروڑ روپیہ 10 سال میں لگا کے دکھا دے پاکستان میں، بلکہ بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک ادارے کی مثال دے دی جائے، ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ یہ تاجدار کائنات کی خیرات ہے۔ یہی حضور کے فرمان کا ارشاد اور اس فرمان کا مقصد تھا کہ ہم بے سر و سامان، ہم کیا بنائیں، کہاں سے بنائیں؟ آقا نے فرمایا تم بناؤ تو صحیح، خیرات میں جھولی میں ڈال دوں گا۔ یہ تحریک منہاج القرآن آج تک دنیا دنگ ہے، یہ مسئلہ آج تک دشمن اور مخالف اس تحریک کے آج کے دن تک حل نہیں کر سکے کہ پیسے کہاں سے آتے۔ سب سے بڑا مہمہ ملک میں یہی بنا ہوا ہے، سب سے بڑا مہمہ یہی بنا ہوا ہے کہ رقم کہاں سے آتی، اور عمر بھر اسی چکر میں رہو گے۔ نکلنا چاہتے ہو تو اتنی بات مان لو کہ حضور کے نالین کا صدقہ، آقا کے قدموں کی خیرات ہے، اور میرے آقا کی زبان پاک سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے، وہی تقدیر بن جاتی ہے۔ ورنہ میں کیا تھا، کون پوچھے گا تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، میں کیا، میری اوقات کیا؟ میرے آقا کی امت میں کروڑوں کتے طاہر القادری سے بہتر ہوں گے، آقا کے دین کے کروڑوں خادم طاہر القادری سے بہتر ہوں گے، میرے آقا کی امت کے کروڑوں نوکر طاہر القادری سے بہتر ہوں گے۔ ارے میرا شمار تو کروڑوں اربوں درجے کتوں کی قطاریں بنائیں تو شاید ان کے پیچھے بھی کھڑے ہونے میں نہ ہے۔ میں کیا، میری اوقات کیا کہ یہ ادارے بن جائے، یہ منہاج القرآن بن جائے، یہ تحریک بن جائے، یہ عرب اور عجم میں اس کا مشن پھیل جائے۔ یہ سب آقا کے اسی فرمان کی برکت ہے، مگر ہم اس کا معنی یہ نہیں سمجھتے کہ بنفس نفیس آئیں، وہ اگر چاہیں تو حضور پر کچھ بعید نہیں، چاہیں تو بعید، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، جہاں چاہیں ہے تشریف لے جائیں، آقا پر کوئی قدغن اور پابندی نہیں، مگر ہم کہاں، ہمارے نصیب کہاں کہ ہماری کٹیا میں بھی آقا کے قدم پڑے۔ ہمارے نزدیک تو سیدھی بات ہے، اس کا مفہوم اتنا ہے کہ ایک تسلی ہے، شروع کرو، میرے دین کا کام ہے، برکت ہوگی، میرا فیض ہوگا، میری خیرات ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا، بن جائے گا کام۔ میں نے آپ کو یہ مثالیں دیں سوچنے کی بات۔ کوئی اتنی بات کہتا ہے، فقط جملہ بولتا ہے آؤں گا آقا کا، اور دیانتداری سے اس کا مفہوم بیان کرتا ہے کہ آنے سے مراد بنفس نفیس تشریف لانا نہیں، حالانکہ یہ بھی حضور پر کوئی بعید نہیں، آنے سے مراد کرم کروں گا، خیرات دے دوں گا۔ ہم اتنا کہیں تو اچھالا جائے، اور میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اکثر ان کے حجرے میں جاتا رہتا، اس پر کبھی توجہ نہیں گئی، مگر اس لیے نہیں جاتی کہ میں نے عرض کیا یہ جو کیسٹ کا مسئلہ اچھالا گیا ہے اس میں علمی دیانت کا کوئی دخل نہیں، پس منظر اور ہے۔ اس تحریک کو مٹانا چاہتے، یہ تحریک جو امت مسلمہ کی تقدیر بدل رہی ہے، جس سے امت کے احوال بدل رہے ہیں، جس سے امت کا مستقبل سنور رہا ہے، جس سے تاریخیاں چھٹ رہی ہیں، جس سے حالات بدل رہے ہیں، جس سے عقائد سنور رہے ہیں، جس سے اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے، اور جس سے انقلاب آ رہا ہے، یہ اس تحریک کو بدنام کر کے اسے دبانا ہے۔ اور افسوس کہ یہ نادان دوست بھی بغیر سوچے سمجھے شریک ہو، ایسے دوست کہ جن کا عقیدہ ہی انہی چیزوں پر مبنی تھا اور ہے، جو بیان بھی یہ کرتے رہتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس قسم کی بہت سی چیزیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر، مگر یہ جو موضوع میں دے رہا تھا، یہ بات اب اتنی آگے نکل گئی کہ اب مزید اس موضوع پر ان کتابوں میں بہت حوالے، وہ حوالے مزید بیان کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ اسی بات میں بات بڑی آگے نکل گئی، ذوق کی بات ہو گئی۔ مگر اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں کیا، اور ایسی بشارات اور کلمات سے بھری پڑی ہیں کہ میں نے تو 10واں 20واں 100واں حصہ بھی بیان نہیں کیا، مگر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، اس لیے کہ مسئلے کی سمجھ ہے، مسئلے کی سمجھ ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ آئیے اب یہاں براہ راست اس مسئلے کو پوری تفصیل سے واضح کرنے کے بعد اب اس بشارت کے اس حصے پر آتا ہوں جسے اچھالا گیا۔ اس میں سب سے پہلی بات کی گئی جی قادری صاحب نے کہہ دیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس خواب میں کہ میں پاکستان کے علماء سے، مشائخ سے یا اداروں سے ناراض ہوں. اچھالا گیا نا اس بات کو. اس پر پہلا اعتراض اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا وہ پاکستان کے سارے علماء، مشائخ اور اداروں سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر واپسی کی بات کی فرمائی؟ تو کیا صرف طاہر قادری صاحب اکیلے رہے جن سے راضی؟ سب سے ناراض ہو گئے؟ اور طرح طرح کے اعتراض اس میں کیے گئے. کسی نے کہا اس کا مطلب ہے پھر جب سب سے ناراض ہو گئے تو کوئی بھی نہ بچا جس سے حضور معاذ اللہ استغفر اللہ ناراض نہ ہوئے ہوں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ بات کبھی بھی میں نے نہیں کہی تھی. کیسٹ اصل موجود ہے کہ سارے علماء سے اور سارے مشائخ سے بلا استثناء ناراض ہیں، کسی سے راضی نہیں سوائے ہمارے. استغفر اللہ العظیم، یہ بات کبھی نہیں کہی، مگر بددیانتی ہے جو نہیں کہی اسے منسوب کیا گیا. سارے اور تمام کے تمام کہ بلا استثناء ہر ایک سے ناراضگی کا اظہار ہو اور مستثناء کوئی بھی نہ بچے، یہ بات نہیں. عموم کی بات ہے. کیا عموم کی بات؟ علماء سے، دینی اداروں سے، دینی تنظیموں سے ایک عمومی اظہار ناراضگی ہے. اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ دو باتیں سمجھ لیں. اس میں پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب علماء کی، دینی اداروں کی، تنظیمات کی، علماء کی ایسی بات ہوگی جس میں صراحتاً یہ نہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک سے ناراضگی، اس طرح نہ ہو، بلکہ بالعموم علماء کی، پاکستان کے یا کسی بھی ملک کا نام کے علماء کا یا اس طرح دینی اداروں کا تذکرہ ہو، تو یاد رکھ لیں کہ جن کا عمل ایسا ہے کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوں، اس سے مراد فقط وہ لوگ ہوں گے، اور مستثنیٰ اہل حق ہمیشہ قائم رہتے ہیں. اہل حق ہمیشہ، اور انہی کے وجود سے امت کا اور ملک اور دین کا وجود ہوتا ہے. اس کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں، اور معاذ اللہ سارے کے سارے استغفر اللہ العظیم اس قابل ہو گئے کہ ان سے ناراضگی، اور یہ گمان کریں کہ صرف ہم ہی اکیلے رہ گئے جس سے راضی نہیں. ہم نے نہ کہا اور نہ یہ گمان ہے، نہ یہ گمان کیا جا سکتا. یہ فقط ایک تہمت ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب ایسی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد عموم للاکثر حکم لکل، اکثر کا ایک حکم ہوتا ہے، اکثر کی بات ہوتی ہے. کل کا لفظ استعمال اکثر کے لیے کرتے ہیں اور اس میں کئی مستثنیٰ ہوتے ہیں، کئی. اب اس کی تعبیر کی طرف بعد میں آتا ہوں کہ اس ارشاد سے مراد کیا ہے، وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے اس تصور کو سمجھ لیں. آئیے اس پر حدیث نبوی پیش کرتا ہوں. حدیث پاک کہ بغیر استثناء کا نام لیے جب کہا جائے تو آیا اس میں استثناء داخل ہوتا ہے یا خود بخود داخل ہوتا ہے؟ یوں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ساروں سے نہیں ناراض، اکثر سے ناراض ہوں، یا بعضوں سے ہوں، بعضوں سے. ایسی بات کہنے کی ضرورت. جب بالعموم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس طبقے کا عمومی اجتماعی طور پہ جو عمل ہوتا ہے، طرز عمل جس کے اثرات معاشرے میں پڑتے ہیں، اس کی عمومی بات ہوتی ہے. اور بڑے اہل اللہ، بڑے اکابر، بڑے متقی، بڑے اہل حق از خود اس کلمہ سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، اور یہ انہی کی دعاؤں اور انہی کی برکتوں کا نتیجہ منہاج القرآن بھی ہے. حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کتاب العلم صفحہ 38 پر اس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر علماء کی بات بالعموم کی جائے تو اس میں مستثنیٰ خود بخود ہوتے ہیں. یہ کہنا ظلم اور زیادتی ہے کہ جی پھر سارے علماء سے ناراض ہو گئے تو اکیلے آپ سے راضی رہے. یہ مذاق والی بات. حدیث پاک میں ہے مشکات شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت عديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. یہ مشکات شریف ہے، میں نے آپ کے سامنے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. اب یہ اسی طرح کا کلام ہے، اسی طرح کا کلام ہے. اور پھر آپ جواب دیں گے کہ اس میں کچھ کوئی علماء مستثنیٰ ہیں یا نہیں. ذکر نہیں فرمایا استثناء کا، مگر مستثنیٰ خود بخود ہوں گے. حدیث پاک میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ اس امت پر، لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے
قریب ہے کہ لوگوں پر یعنی امت پر ایسا زمانہ آ جائے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اس زمین پر اور اس دنیا میں سوائے اسلام کے نام کے اور اسلام کا کچھ بھی نہ بچے، سوائے نام کے اور کچھ نہ بچے. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور سوائے قرآن کی رسم کے یعنی اس کی زیارت کرنا، اس کی تلاوت کرنا، قرات کرنا، پڑھنا پڑھانا، سوائے رسم کے قرآن کی تعلیمات میں سے کچھ بھی نہ بچے جس پر لوگ عمل کریں. مساجدہم عامرۃ، مسجدیں ہوں گی بڑی بڑی اونچی تعمیر شدہ ہوں گی، پختہ ہوں گی، منقش ہوں گی، نقش نگار ہوں گے، خوبصورت ہوں گی اور دیکھنے میں آباد ہوں گی. دیکھنے میں بڑی بڑی اونچی تعمیریں بھی ہوں گی مسجدوں کی، خوبصورت بھی ہوں گی، آباد بھی ہوں گی. مگر سنیے یہ مسجدوں کے بارے میں ہے. وہی خراب من الہدا، مگر وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. ہدایت سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ حضور نے تو استثناء نہیں فرمایا نا، یوں نہیں فرمایا کہ کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی اور کچھ ایسی نہیں ہوں گی، یوں تو نہیں فرمایا. فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا. اس زمانے میں مساجد ہوں گی، تعمیر شدہ ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، دیکھنے میں آباد ہوں گی، مگر وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسجد بچی ہوئی ہوگی یا ساری معاذ اللہ ایسی ہوں گی؟ بولیے. اس میں مسجد نبوی بھی ہوگی، حرم کعبہ بھی ہوگی، بڑی بڑی اولیاء اللہ کی مساجد بھی ہوں گی، ایسے بزرگوں اور علماء کے زیر انسرام مسجدیں بھی ہوں گی جہاں اللہ کا سبق اور ہدایت اور واعظ تدریس صحیح معنوں میں مل رہا ہوگا. کیا آپ اس سے مراد یہ لینا چاہتے ہیں کہ پوری زمین پر کوئی مسجد بھی ایسی نہیں بچے گی جہاں سے ہدایت ملے؟ جی. مگر آقا کا تو فرمان ہے یہ خراب من الہدا، مسجدیں ہوں گی، آباد ہوں گی، مگر ہدایت سے. تو استثناء فرمایا نہیں مگر از خود جو مسجدیں اس سے مستثنا ہیں وہ مستثنا ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. اور آگے سنیے علماء کا باب. پھر آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلماؤہم شر من تحت ایدیہم السماء. اور علماء نہیں فرمایا کہ کچھ، بلکہ فرمایا ان کے علماء آسمان کے نیچے زمین پر جتنی مخلوق آباد ہوگی اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر شرارتی طبقہ ان کے علماء کا ہوگا. یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں. آسمان کے نیچے زمین پر ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر شریر طبقہ، شر پسند طبقہ علماء کا ہوگا. یہاں ایک سوال حدیث پر معاذ اللہ اعتراض آ سکتا ہے، کیا علماء حق ہوں گے کہ نہیں؟ اور حضور نے فرمایا جب ایک بھی اللہ کا بندہ جب تک زمین پر رہے گا قیامت، تو قیامت کے دن تک حق والے رہیں گے. مگر آقا نے فرمایا آسمان کے نیچے پوری زمین پر مخلوق میں سب سے بڑھ کر شرارتی طبقہ یہ علماء. اور کیا ہوگا؟ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. ہر فتنہ اور شر انہی سے پیدا ہوگا اور انہی پر جا کر ختم ہوگا. یہ کن کی بات کی؟ اعتراض کرنے والوں فقط یہ سوال ہے کہ کیا اس حدیث پاک میں جو علماء کا بیان ہے کوئی اس میں مستثنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے. ہو گئے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، اور ہم سمجھتے ہیں ہوں گے. مسجدوں میں بھی کئی مستثنا ہوں گی، یقیناً ہوں گی، اور قیامت تک یہ استثناء چلتا رہے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہر زمانے میں ملک شام میں 40 ابدال ہوں گے. ہر زمانہ، کوئی زمانہ ولی سے خالی نہیں ہوگا، ابدالوں سے خالی نہیں ہوگا، اللہ والوں سے خالی نہیں ہوگا. ایک طرف وہ فرمایا، مگر یہاں آپ نے حدیث سن لی تو کیا جواب ہے؟ یہاں حضور علیہ السلام نے ظاہراً استثناء کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی بڑا سے بڑا نادان بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے مراد ہر عالم اور ہر مسجد ہے. نہیں، ہر ذی شعور شخص کو علم ہے کہ اس سے مراد بالعموم مسجدوں کی وہ حالت ہے کہ جن مسجدوں کو اکھاڑا بنا دیا جائے گا شر کا، جن کو اکھاڑا بنا دیا جائے گا شر کا. اور ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں، وہ علماء جو فتنہ اور شر بپا کریں گے، مگر خیر اور حق کے علمبردار علماء خود بخود اس میں سے مستثنا ہوں گے. تو جس طرح میرے آقا کی اس حدیث میں ہر دور میں کچھ علماء، اہل حق، مشائخ، مساجد، ادارے مستثنا رہیں گے، اسی طرح حضور کے اس ارشاد میں سے بھی مستثنا ہیں.
یہ خیال کرنا غلط ہے معاذ اللہ کہ ہر عالم مراد ہو گیا تو خالی آپ بچ گئے. ہم کب سمجھ رہے ہیں؟ اس سے مراد معاشرے کی اجتماعی کیفیت، دیندار طبقے کی اجتماعی کیفیت جس میں ہم سارے شریک. اور اشارہ کیا ہے؟ جو ناراضگی کا اظہار فرمایا، یہ تو حدیث پاک بیان کی. اب امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تنبیہ المخترین اخلاق صالحین، توجہ طلباء. اس میں میں کچھ ائمہ کے اقوال آپ کو سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. مگر کبھی بھی لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا ایسے کلمے پر کسی کو پکڑ لیا کہ پھر سارے اس میں معاذ اللہ ناراضگی میں آ گئے تو خالی آپ بچ گئے. یہ بات کبھی کسی نے نہ اچھالی تھی. صرف یہ خیانت اور بددیانتی، حسد، اناد، بغض اور عداوت ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا صفحہ 42 اخلاق صالحین، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول صفحہ 42 پر درج. فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء، اور یہ امام عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر. ہم تو آج 1400 سال بعد کی بات کر رہے ہیں، اور امام عبداللہ بن مبارک کا قول آج سے 1300 سال پہلے کا ہے. کب؟ جب امام عبداللہ بن مبارک بھی تھے، جب حضرت مالک بن دینار بھی تھے، فضیل بن عیاض بھی تھے، بہلول دانا بھی تھے، امام اعظم بھی تھے، امام مالک بھی تھے، سعید بن جبیر بھی تھے. جب تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ہمارے امام تھے، ساری امت کے اکابر تھے. اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء پر حرام اور مشتبہ مال کھانے کی عادت غالب آ گئی ہے. کون فرما رہے ہیں؟ امام عبداللہ بن مبارک. آج سے کتنا عرصہ قبل؟ 1300 سال قبل. اگر وہ دور اس اصول کو معاذ اللہ اپنا لینا جو اچھالنے والوں نے خیانت کے طور پہ مفہوم اچھالا، تو خدا جانے کیا کا کیا بن جائے تماشا. حرام مال کھانے کی عادت آج کل کے علماء پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ وہ محض شکم پروری اور شہوت رانی میں مستغرق ہیں، اور انہوں نے اپنے علم کو جال بنا رکھا ہے جس سے دنیا کا شکار کرتے ہیں. سوال یہ کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے مراد معاذ اللہ اس دور کے سارے علماء ہیں یا کوئی مستثنا بھی ہیں؟ مستثنا ہیں. ارے وہ زمانہ تھا کہ ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ولی رہتا تھا. جس محلے میں جائیں شب زندہ دار رہتے تھے. کسی محلے میں جائیں تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے ہر گلی ہر محلے میں مل جاتے تھے. پر نالوں سے جن کی رات بھر گریہ و زاری کے آنسو بہتے تھے. وہ زمانہ تھا جس کے علماء نے امت کی امامت کی، اور جن کے آج تک امت گن گاتی ہے، اور جن کے فیضان کا صدقہ ہم کھاتے ہیں. اس دور میں فرماتے ہیں کہ آج کل کے علماء کا یہ حال. تو کیا کچھ علماء اس قول میں مستثنات تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا. مگر کچھ فرمایا آپ نے یہ بات ظاہراً کہ کچھ اس سے مستثنا؟ ایسا کہا اس لیے نہیں کہا کہ یہ اصولی بات ہے. یہ مغالطہ کبھی کسی کو نہیں لگا، یہ فقط آپ نے لگایا کیسٹ اچھالنے کی خاطر، نہ سادہ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار پیدا کرنے کی خاطر. جب کبھی علماء کی، حضور داتا صاحب کی کتاب پڑھیے کشف المحجوب، اپنے دور کے علماء کے شکوے کرتے. امام غزالی کو پڑھیے، شکوے کرتے، اور خدا جانے کیا کیا لکھا ہے. مگر استثناء کا لفظ نہیں بولتے، استثناء خود بخود ہوتا ہے. اور پھر آگے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اسی دور میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث کے عالموں میں اپنے دور کی بات خرابی نہ آتی تو یہ تمام لوگوں سے اچھے ہوتے، مگر انہوں نے تو اپنے علم کو ذریعہ معاش اور حرفہ بنا رکھا ہے، اس لیے وہ زمین و آسمان میں ذلیل ہو چکے ہیں. تو کیا معاذ اللہ اس کلمہ کو اس دور کے سارے علماء پہ چسپاں کریں؟ جو شخص کرتا ہے وہ بدبخت ہے، ظالم ہے. کہ اسی دور میں تو وہ بھی ہیں جن کے نام کے وسیلے سے ہم بخششیں مانگتے ہیں، جن کے توسل سے آج اسلام اس نسل تک پہنچا ہے. مگر جب اس طرح علماء کی بات کرتے اس سے مراد علماء سو ہوتے، علماء حق نہیں ہوتے. وہی ہوتے جن کا حال یہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہاں تک کلمات امام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
صفحہ 238 پر حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں عوام کی نسبت اگر عام آدمی کے بارے میں گواہی مانگوں تو عالموں کی شہادت قبول کر سکتا ہوں. کوئی عالم کسی عام آدمی کے بارے میں گواہی دے نا بھئی اچھا شخص ہے یا برا ہے تو عالم کی گواہی قبول کر لوں گا, مگر کوئی عالم دوسرے عالم کے بارے میں اس کے خلاف گواہی دے تو عالم کے خلاف گواہی قبول نہیں کرتا, کیونکہ کلمات یہ ہیں ان میں سے ایک دوسرے پر شہادت قبول نہیں کرتا, کیونکہ یہ تمام کے تمام حاسد ہیں, تمام کے تمام. اب کلمات کیا ہیں, مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو, کسی کو مخالطہ نہ رہے, باوجود اس کے کہ یہاں تمام کے تمام کا لفظ استعمال کیا ہے مگر پھر بھی سینکڑوں اس میں سے مستثنات, ہزارہ مستثنات. تو ایسے کلمات سے کبھی کسی نے غلط مفہوم اس طرح نہیں نکالا تھا جیسے آج یار لوگوں نے نکالا ہے.